پیارے دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع سیلف گرومنگ، جس سے میری مراد خود شناسی ہے۔ خود شناسی سے مراد اپنی ذات کی پہچان ہے۔ اپنی ذات کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات ہم بہت کچھ کر سکنے کے باوجود صرف اس لیے نہیں کچھ کر پاتے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کون سی مہارت ہے اور ہم کون سے کام میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بہت انرجیٹک ہوتا ہے، اس کے اندر بہت کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، مگر ہم لوگ یعنی بچے کے نگران اس بچے کو آنے والے ان خدشات سے ڈراتے رہتے ہیں جو شاید اس کی زندگی میں کبھی بھی آنے ہی نہ ہوں۔ کسی بھی انسان کو اگر بہت زیادہ ٹوکا جائے تو اس کے اندر خود شناسی اور خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مثال سے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جیسے چڑیا گھر میں ہاتھی ہوتا ہے، تو ہاتھی کو جب جنگل سے چڑیا گھر میں لایا جاتا ہے تو اسے اپنے زور پر بہت مان ہوتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے چڑیا گھر کی دیواروں کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی چاروں ٹانگوں کو مضبوط زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ مضبوط زنجیریں کم مضبوط زنجیروں سے تبدیل کر دی جاتی ہیں، لیکن ہاتھی زور لگانے سے باز نہیں آتا۔ ہاں، ہاتھی اب اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا جس طاقت کا وہ پہلے استعمال کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ان زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ بالآخر ایک باریک سی رسی رہ جاتی ہے اور ہاتھی اسے مضبوط زنجیر سمجھنے لگتا ہے۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی ہم بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ہاتھی کی طرح باریک رسیوں کو بھی مضبوط سمجھ کر کچھ کرنے کی صلاحیت گنوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم اپنی ذات کی پہچان یعنی خود شناسی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آگے میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انفرادیت۔ اپنی ذات میں انفرادیت پیدا کریں۔ آپ لوگ روز بہت سے لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہوگا، جس میں گھر کے افراد، دوست احباب، کالج کے سب احباب یا یونیورسٹی کے افراد یا سوشل میڈیا کے لوگ اور دیگر معاشرے میں رہنے والے لوگ۔ ہر قسم کی سوسائٹی سے اپنی شخصیت، بول چال، رہن سہن، لباس، غرض ہر لحاظ سے ممتاز کر لیں۔ بہن بھائیوں سے پیار سے بات کریں، ماں باپ سے ان کی طبیعت دریافت کریں اور کام پوچھیں۔ معاشرے کے مفید لوگوں کو اپنا شمار کریں تاکہ آپ کو پا کر کوئی یہ نہ کہے کہ کدھر چلا گیا یا کدھر چلی گئی، یہ نہ کہے شکر ہے آج اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑی۔ توجہ کا مرکز ہمیشہ کام کو رکھیں۔ کام کرتے وقت مکمل توجہ ایک کام پر ہونی چاہیے، ورنہ کام کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ عدم توجہی سے کام کرنے سے بہتر ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزم کی صبح، احتساب کی رات۔ ہر صبح اپنے عزائم کی ایک لسٹ بنائیں، لیکن یاد رہے کہ آپ کے عزائم کی تعداد 3 سے 4 سے زائد نہ ہو، ورنہ ایک بھی کام نہ ہو پائے گا۔ رات کو ان عزائم کی لسٹ کے ساتھ ٹک کراس کھیلیں۔ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر ماہ کی پلاننگ کریں۔ ایک دن سے لے کر ایک سال اور پھر ایک زندگی کی پلاننگ کریں اور اس پر سختی سے عمل بھی کریں۔ لیڈر بنیں۔ ناکامی کامیابی کی ایک سیڑھی ہے۔ کامیابی کا ایک لگانا سیکھیں۔ اگر آپ اپنی کامیابی کے سفر میں ایک کا ہندسہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی دائیں طرف کئی صفر اللہ تعالیٰ خود لگاتے جاتے ہیں۔ الخوارزمی کا ایک بہت مشہور قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پیچیدہ مسئلہ درپیش ہے تو اس مسئلے کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنا لیں، پھر تمام سٹیپ کی ترتیب لگائیں اور ایک ایک مسئلہ الگ الگ لوگوں میں بانٹ دیں۔ آپ کا اصل پیچیدہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔
बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी कामयाबी का कद इतना ही बड़ा होगा। दुनिया वो पैमाना है, अगर आप 20,000 कमाने का सोचेंगे तो 15,000 मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख कमाने का सोचेंगे तो यकीनन 60-70 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। गर्ज जितनी बड़ी सोच होती है, इसके करीब करीब इसे मिल ही जाता है। नाकामी की एक बड़ी वजह, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नाकामी की बड़ी वजह 99 से 100% लोग तकरीबन अपनी कामयाबी से 1 या 2 स्टेप पहले अपनी कामयाबी की जद्दोजहद तर्क कर देते हैं। अपने अंदर वज़न पैदा करें, माजी की बुरी यादों को फरामोश करें। यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। इसके बाद जो सोचने की बात है वो ये कि आप सोचें मेरी पैदाइश की वजह क्या है, आपको क्यों पैदा किया गया, आप जो कर रहे हैं क्या इसी मकसद के लिए। एक बार ज़रूर सोचें। मैं बताना चाहता हूँ कि नाकाम लोगों के लिए रुकावटें क्या होती हैं। अब नाकाम लोग जो होते हैं उन्हें हिचकिचाहट, कल कर लेंगे, किसी रोल मॉडल की कमी होना, अदम तवज्जुही, ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को नाकाम करती हैं। लेकिन जो कामयाब शख्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके औसाफ क्या हैं। वो देखते हैं कि मुसाफिर और आवारागर्द की पहचान, जंगल और बाग में फ़र्क, हमेशा बड़े ख्वाब देखते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, टारगेट सेट करके मिशन हासिल करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। और ये लोग किन आदत को तर्क करते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को फरमोश करना, पढ़ाई में रुकावट बनने वाले तमाम अवामिल, काम में अदम तवज्जुही वाले तमाम अवामिल, जिसमें मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी वजह है। अब ये जिन पे अमल करते हैं वो कौन सी हैं, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला या कोई काम नहीं करते, रवायात से आज़ाद हो जाएं और आजिज़ी इख्तियार करते रहते हैं। अब गलती और अकल कहती है कि गलती से बचो, लेकिन याद रहे अकल लाखों गलतियों के बाद आती है। इसी तरह मेरा आखिरी जुमला, वक़्त एक समंदर है। वक़्त एक समंदर है जिसमें कायनात का जहाज़ तैरता है। समंदर गलती नहीं करने देता, इसलिए संभल कर ज़िंदगी गुजारें। बेस्ट ऑफ लक। अली रज़ा। थैंक यू।